سری نگر پارلیمانی انتخاب سے ہمارے ساتھ اس وقت جو پی ڈی پی کے کینڈیڈیٹ ہیں وحید پارا صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ وحید صاحب، 5 اگست کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو جو کشمیر کا جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے وہ کافی چینج ہو گیا ہے۔ اب جو پرانی جو سلوگنز تھی وہ نہیں چل رہی ہے، تو اب نیا نریٹو کیا ہے آپ کے پاس جو آپ جس کے لیے آپ لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو ووٹ ڈالیں؟ دیکھیے، میرے خیال میں 5 اگست 2019 کے بعد شفٹ تو کافی ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ جموں کشمیر میں ہے، جو منشور ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی آواز اور لوگوں کی ترجمانی کون کرے گا۔ یہاں کافی خاموشی ہے، لوگ سہمے ہوئے ہیں اور بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہماری سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ 5 اگست کے بعد جو بھی مسئلے ہوئے، جو بھی سختی لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے، چاہے وہ جابس کا مسئلہ ہو، امپلائمنٹ کے ایشوز ہو، چاہے وہ منرلز کا مسئلہ ہو، چاہے وہ یہاں کے بجلی کا بحران نیا ہے، چاہے وہ سینس آف ڈیفیٹ جو لوگوں میں ہے، ایبروگیشن کے بعد دے آر فیلنگ ان ریپرزینٹیڈ، ڈسپوزیشن کے ایشوز ہو، ڈس امپاورمنٹ کے ایشوز ہو، لوکل بیوروکریسی سائڈ لائن میں ہے، لوکل پولیٹیکل پروسیس کہیں نہیں ہے، جمہوریت کا نظام درہم برہم ہے، الیکشنز نہیں ہو رہے 10 سال سے۔ تو آئی تھنک دیر آر لاٹ آف ایشوز وچ ہیو پائلڈ اپ، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک تنظیم جو واحد بات کرتی ہے وہ محوجی کی جماعت ہے۔ تو اس حساب سے لوگوں کی خاموشی توڑنے کے لیے ہمارا سب سے بڑا ایفرٹ یہ ہے کہ لوگوں تک پہنچا جائے اور ان سے بات چیت واپس ایک کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو۔ تو ہم تو اسی پروسیس میں ہیں، ہم الیکشن سے زیادہ اس کو وی انڈرسٹینڈ اٹس اے کانٹیکٹ اویئرنیس پروگرام اینڈ وی وانٹ ٹو بریک دس سائیکل آف سائلنس ان جموں اینڈ کشمیر۔ تو ابھی تک جو آپ نے ریلیز کی یا میٹنگز کی، آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگوں کا ریسپانس ہے کہ اس سائلنس کے خلاف؟ ابھی مطلب شروعات ہوئی ہے، لوگ نکل رہے ہیں اور لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا غرض ہے لوگ نکلنے چاہیے، پارٹیسپیٹ کرنے چاہیے اور بہتر سے بہتر جماعت کو، بہتر سے بہتر کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں۔ ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ووٹ دے، اگر ان کو لگتا ہے ان کی ترجمانی کوئی اور جماعت اچھے سے کرے تو ان کو ووٹ دے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ 5 اگست کے بعد کسی جماعت نے جب بات نہیں کی تو محبوبہ واز آن دا فور فرنٹ، جس کا بہت کافی ان کو نقصان اٹھانا پڑا ان کی جماعت کو۔ تو بٹ یہ جو خاموشی ہے، مجھے لگتا ہے الیکشن کے دن لوگ نکلیں گے اور اس خاموشی کا جواب دیں گے اور پولیٹیکلی، الیکٹورلی اور ووٹ کے تھرو، بیلٹ کے تھرو ہی جواب دیں گے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آج جو آپ کا نریٹو، وہ اگر آپ اپنے اپوننٹ کو دیکھیں گے، اگر رولا صاحب کو جو نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ ہے، ان کا بھی سملر نریٹو ہے جو آپ جیسے، وہ بھی ڈس امپاورمنٹ، ڈسپوزیشن کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس نریٹو میں آپ کا نریٹو جو حاوی ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو دیکھیے کشمیر کا نیریٹو ہے، یہ جماعت کا نیریٹو ہے نہیں، ایک فیلنگ گراؤنڈ پہ ہے اور ہر کشمیری ایسا فیل کرتا ہے۔ تو ہم تو سمویدھان کے اندر جو چیزیں ہیں، جو رائٹس کی بات ہے، جو کانسٹیٹیوشنل امپاورمنٹ کی بات ہے، جو ڈیموکریٹک رائٹس کی بات ہے، پولیٹیکلی جو جموں کشمیر کے حالات رہے، تو لوگوں کو لگتا ہے وی آر بینگ کارنرڈ، وی آر بینگ سائڈ لائنڈ، وی آر بینگ کہ ڈیلیمیٹیشن سے لے کر ڈینائل آف پولیٹیکل پروسیس، ڈینائل آف الیکٹورل پروسیس، ڈینائل آف اسٹیٹ ہوڈ الیکشنز 370 پہ بات نہیں کرنے دیتے۔ آئی تھنک وہ سارے ایشوز کشمیریوں کے ہیں، وہ کسی ایک جماعت کے تھوڑی ہے، وہ صرف پی ڈی پی یا این سی اور کانگریس کے تھوڑی ہے، وہ تو سب کے رائٹس ہے۔ اور اگر روح اللہ صاحب بھی ان کی ترجمانی کریں گے تو اچھی بات ہے، ہم تو امید کریں گے ان کی ساری جماعت کرے، اور اگر ہمارا منشور ایک تھا پھر تو اکٹھے ہی بات کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے آپ کا اپوننٹ جو ہے اگر رولا صاحب، وہ 3 مرتبہ ایم ایل اے رہ چکے ہیں، آپ کا فرسٹ الیکشن ہے، تو آپ کے درمیان آپ جو مقابلہ ہونے والا ہے کتنا سخت ہے اس کے خلاف؟ نہیں، وہ اچھے کینڈیڈیٹ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کی اپنی بیس ہے، مطلب وہ الیکٹ بھی ہوئے ہیں، منسٹر بھی رہے ہیں۔ تو لیکن آئی تھنک مطلب اگر ہمارا جو اس پروسیس میں اس وقت مقصد ہے وہ الیکشن کا نہیں ہے، ہم اس کو الیکشن کے نظریے سے، جیت ہار کے نظریے سے نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس چلے جائیں اور نوجوانوں کو تیار کریں کہ آپ الیکٹورل پروسیس کا حصہ بنیں اور ووٹ ڈالیں۔ اسی پروسیس سے ہی یہاں تبدیلی آئے گی اور بہتر لوگ چن کے آئیں گے۔ اگر ہم سے بہتر مانو کوئی کینڈیڈیٹ ہے یا جو لوگوں کو لگتا ہے وہ ان کی بات رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کو حق ہے اور وہ ان کا جمہوری رائٹ ہے، بٹ آور whole effort is to mobilize people, our whole effort is to bring in the youth into the mainstream، اور ہم چاہتے ہیں کہ ووٹ کے تھرو کشمیر کا سینٹیمنٹ دکھے، یہ ہماری سب سے بڑی کوشش ہے، اور ہماری سب سے بڑی سکسیز بھی یہ ہوگی دیٹ ووٹر should reflect the sentiments of people of Kashmir۔
اگر 5 اگست کے بعد جو کشمیر کی جو آپ کہتے ہیں کہ ڈس امپاورمنٹ ہوئی وہ اسی الیکٹورل سسٹم کی ہوئی تو وائی شوڈ پیپل اگین ٹرسٹ دس سسٹم؟ کیونکہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے، اور یہی ایک طریقہ ہے. وداؤٹ وائلنس، وداؤٹ لاس آف لائف، وی کین پٹ آور ویو پوائنٹ. اور ہندوستان کی سب سے بڑی ایوان میں آپ اپنے 3 پارلیمنٹ ممبرس کو بھیج سکتے جو آپ کی آواز وہاں رکھیں گے. جو آپ کہتے ہیں کہ جو مین اسٹریم کی یونٹی کی بات کر رہے ہیں لیکن اس وقت آپ دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہے. لوگوں کو آپ کیسے کنونس کریں گے؟ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ یونٹی آف مین اسٹریم اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں. ہم تو کوشش کر رہے تھے کہ اگر نیشنل کانفرنس 3 سیٹیں بھی لیتے، ہم نے تو کوشش کی اپنے طریقے میں محبوبہ جی نے کہ بات چیت ہونی چاہیے. بٹ وہ کنسنسس اگر نہیں کرتے ہیں، بات ہی نہیں کرنا چاہتے اس مدعے پہ، تب بھی آور کیمپین از ناٹ to attack national conference or our opponents on ground. Our campaign is clearly to fight for the rights and empowerment of people of Jammu and Kashmir. اور اس میں ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ہمیں نیشنل کانفرنس یا روح اللہ صاحب کے یا کسی اور کے خلاف بولنے کی ضرورت ہے. ہمیں لوگوں کو یہ بولنا ہے کہ ان کو کیا ضرورت ہے، اور اسی طریقے میں لوگ یونائٹ ہو کے ایک جماعت کو ووٹ ڈالنا چاہیے. پی ڈی پی یوزلی اگر دیکھا جائے آپ کا بیسٹن پلوامہ اور شپین مانا جا رہا ہے، تو لیکن یہ سری نگر جو کانسٹیچوئنسی سپریڈ ہے، بڑگام میں بھی ہے، گاندربل میں ہے، سری نگر میں، تو ان علاقوں میں آپ کیسے لوگوں کو کنونس کریں گے ٹورڈز پی ڈی پی؟ ہماری کوشش ہے، دیکھیں ہمارا مطلب ہماری آواز اس وقت ہمارا پیغام بھی ہے اور منشور بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے ساؤتھ سینٹر نارتھ والی پالیٹکس پہلے تھی، اب تو لوگوں کو گھٹن کافی ہے، اور اس گھٹن کا جواب پی ڈی پی کی آواز بن سکتی ہے. پرسنل جرنی جو 5 اگست کے بعد آپ کی رہی پرسنل لائف وہ کافی سپریس ہو رہی ہے. آپ جیل بھی گئے، مصیبتیں آئی اس دوران، پرسنلی بھی آپ کو والد صاحب کا انتقال ہو گیا. آپ کیسے ریکنسل کر رہے خود اسی سسٹم کے ساتھ جس سسٹم نے آپ کو اتنا سپریس کیا؟ میرے خیال میں یہ کہانی ہر کشمیری کی ہے، اور جو میرے ساتھ ہوا یا جو ہو رہا ہے یہ ہم سب کے ساتھ ہی الگ الگ طریقوں میں الگ الگ وقت پہ ہو رہا ہے. تو ہم اس چیز کو اپنی اسٹرنگتھ سمجھتے ہیں. آئی تھنک وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف آور اسٹریس، ٹراما اور پریشانیوں کے، اور وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دا لارجر گڈ آف پیپل. اور جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں سب کشمیریوں کے ساتھ الگ الگ طریقوں میں ہو ہی رہا ہے، اور پہلے بھی ہوا بھی ہے. اٹس جسٹ کہ جیل کی وجہ سے یا آج میرے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے بہت کلوزلی کہ باقی لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. جیل برنگس یو مور کلوزر ٹو دا پیپلز اگنی اینڈ پین. سو آئی تھنک ہماری مطلب کوشش ہے کہ ان سب چیزوں سے وینجفل نہیں ہونا ہے، نا امید نہیں ہونا ہے، اور بلکہ میک اٹ ایز اے لرننگ اینڈ ٹرائی ٹو ہیلپ ادرس مور اینڈ پریونٹ سچ تھنگس. تو یہ جو آپ کا جیل جانا، کیا اس کو آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگوں کو اس کے ساتھ تھوڑا سمپیتھائز ہو رہا ہے تو وہ یہ اس کا الیکٹورل بینیفٹ ہو سکتا ہے آپ کو؟ ڈو یو تھنک دیٹ وے؟ میرے خیال میں الیکٹرول بینیفٹ کی بات ہے، بٹ اٹ برنگس یو مور کلوزر ٹو پیپل. آئی تھنک ٹوڈے آئی ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ واٹ یوتھ آف کشمیر از فیسنگ. اور کشمیری نوجوان جو جیلوں میں ہے، قبروں میں ہے، کیوں گئے، اور آپ کو سمجھ آتا ہے ان فیملیز، ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور کیسے کورٹس میں دا پروسیس اٹ سیلف بیکمز اے پنشمنٹ. آئی تھنک وہ سب چیزیں یو سی اٹ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے، تو آپ اس درد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا مذاق نہیں بنانا چاہتے. تو میرے خیال میں کشمیر کی جو ٹریجڈی ہے وہ یہی ہے کہ پیپل نیڈ ٹو ہیل، اسپیشلی دا ینگ پیپل نیڈ ٹو ہیل اینڈ کم آؤٹ آف دس کانفلکٹ کا جو ایک ٹراما یہاں پہ ہے. تو اس میں سرکار کو اگر سچ میں نیت صاف ہے، جو بولتے رہتے ہم کشمیریوں سے بات کریں گے، نوجوانوں سے بات کریں گے، سب سے پہلے تو نوجوانوں کو معافی، جنرل ایمنسٹی جس کو بولیں گے، آل کیسز اگینسٹ دا یوتھ شوڈ بی ڈراپڈ اینڈ لیٹ them have a fair chance of reintegration. تو اس کے بعد ہی ایک نئی پولیٹیکل پروسیس جموں کشمیر میں نئی شروعات ہو سکتی ہے، جب لوگوں کو لگے ایک موقع ہے. جیسے انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن کی بات کی، تو اٹس اے گڈ تھنگ ٹو اسٹارٹ ود، بٹ اٹ شوڈ اسٹارٹ دیٹ دیر شوڈ بی ریکنسلیشن ود دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، اسپیشلی ود دا یوتھ آف کشمیر. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو اس وقت موجودہ سرکار ہے اس کا یہ انٹینشن ہے کہ یہاں ریکنسلیشن اور جموں کشمیر کے یوتھ کے ساتھ کرنا تو پڑے گا ہی. آخر آپ کب تک ایسے ڈنڈے سے چلائیں گے؟ تو ابھی تو یہ سارا امن ڈنڈے سے ہے، اور اگر آپ سسٹینیبل پیس چاہتے ہیں، اگر آپ سسٹینیبل وکٹری چاہتے ہیں کشمیر کے عوام کی، تو لوگوں کی کنسنٹ کے بنا، لوگوں کی پارٹیسپیشن کے بنا، نوجوانوں
کو اٹس اے ٹو وے پروسیس. آئی تھنک وہ ایک چیلنجنگ سچویشن ہے جو ہیلنگ ٹچ کی پالیسی پی ڈی پی کہتا ہے ریپیٹڈلی, یا جو محبوبہ جی ریپیٹڈلی جس میں ان کی ساری پالیٹکس تھی کہ ہیلنگ ٹچ ملنا چاہے لوگوں کو. تو وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف دس. آئی تھنک اٹس بیٹر ٹو ہیل پیپل آف کشمیر. بہت بہت شکریہ.